مجھے ایک بات بتاؤ، ابا کی طرح بالوں کی پونی بناؤ گے؟ جی بنائے گا؟ میرے تو بہت دنوں سے شوق ہے، یعنی پچھلے بال بڑے رکھنے کا، لیکن پھر اسکول کی وجہ سے پھر اسکول والوں نے کہا کہ اگر آپ نے بال نہیں کٹوائے تو پھر ہم مشین سے ٹیڑھے میڑھے کاٹ دیں گے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام میرا پتر، تگڑا میرا بیٹا، تیرے اندر نا ادھر آ ذرا، پھپھو سے بھی تو گلے لگ ہائے لیتے صدقے ہیں جاؤں۔ نا، تائی سے تو گلا لگ گیا، پھپھو کا بھی تو پورا حق بنتا ہے نا۔ آپ ابا کو تم کیسے جانتے ہو؟ کیسے ابا ہے آپ کے؟ ہم تو جانتے ہیں نا، ہم تو اپنے بھائی کے طور پہ جانتے ہیں، تم کیسے اپنے ابا کو جانتے ہو؟ میں ان کو ایک بار اپنے باپ کی حیثیت سے جانتا ہوں، اور وہ ایک ایسے انسان ہے کہ وہ ہمارے باپ نہیں، ایک دوست کی طرح ہے۔ دوستی تھی؟ دوستی تھی، کچھ بات نہیں چھپاتے تھے، ہر چیز ہم ان سے شیئر کرتے تھے اور وہ ہم سے شیئر کرتے تھے۔ ابا بھی شیئر کرتے تھے؟ اچھی بری ساری باتیں؟ ہاں ہاں، تم نے کبھی دوست اپنے ابا کو کہا، ابو کو کہا تم نے کہ ابو آپ یہ جو پان کھاتے ہیں، یہ آپ جو کیا پتہ نہیں کیا چیز تھی یار، وہ پان پراگ، وہ کیوں کھاتے ہیں وہ جو؟ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے گلے کے لیے کھاتا ہوں۔ یہ کیا کمال سے نکل گیا ہے۔ میں آپ کو اپنے گلے بتاؤں، کے لیے یہ میں نے کھاتا بھی سوالوں سے اپنے انٹرویو میں پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو گلا خشک ہونے لگتا ہے، تو اس کو رکھنے سے جو اس کا ہلکا ہلکا رس گھلتا ہے تو وہ تر رکھتا ہے گلا۔ تو وہ میں نے کہا، تو آپ نے اس قدر مجھے ایسا جواب دیا کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی جواب آپ کو منع بھی نہیں کر سکتی، تو وہ صحیح ہے۔ پھر سب سے زیادہ تمہیں مجدد ابو کی کون سی بات اچھی لگتی تھی کہ یہ ہے میرے ابو؟ پچھلے سال رمضانوں میں 4 رمضان تھا اور لائٹ بے حد گئی ہوئی تھی، سحری کے فوراً بعد چلی گئی تھی اور لائٹ نہیں گئی، ہم لوگ سو نہیں پائے، یو پی ایس جنریٹر سب کچھ ڈاؤن ہو گیا، لیکن پھر ایک دم ایسا آیا، صبح کے 9-10 بجے ایک دم ایسا آیا کہ سب نے روتا توڑ لیا، اور کیونکہ گرمی کے اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی اور سب کا برا حال ہو گیا۔ پچھلے سال گرمی بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ اور ایسا ہوا، ڈیڈی نے آخری دم تک روزہ نہیں توڑا، سب نے توڑ لیا لیکن ڈیڈی نے نہیں توڑا۔ یار عظیم آدمی تھا، خدا کی قسم۔ فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میرے ابو کو کتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ جب میں نے جب ان کا جنازہ دیکھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے ڈیڈی کو اتنے چاہنے والے ہیں کہ جو روڈ جس پہ نماز جنازہ ہوئی ہے وہ کم پڑ گیا تھا، وہ کم تھا، جو آگے کا روڈ تھا وہ بھی بھرنا شروع ہو گیا۔ اور بیٹا تمہیں بتاؤ، پتہ نہیں تمہارے ابو کی کہاں غائبانہ نماز جنازہ ہوئی، کن ممالک میں لوگوں نے پڑھی۔ ہمیں تو ساری دنیا سے فون آئے، جرمنی سے لے کے امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے ہر جگہ سے، تمام لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے نماز وحشت بھی پڑھ رہے تھے۔ بالکل۔ اماں تمہاری کتنی عمر ہے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ ابھی میں اپریل کے اندر 13 کا ہوں۔ 13 سال کے ہوں گے۔ 13 سال کے ہوں گے، ماشاء اللہ تعالیٰ، جوان آدمی ہو یار تم۔ اب تو خیر جوان تو نہیں ہو، تم تو بوڑھے ہو رہے ہو، جوانی تو تمہاری گزر گئی۔ جوان تو تایا ہے، جوان تو تایا ہے، تم تو بزرگی میں آ گئے ہو، ہے نا۔ 2 بھائی چھوٹے تم سے، 2 بہنیں ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، ایک آپ کی والدہ محترمہ، تمہارے کندھوں پہ اتنا بوجھ ہے، تم ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے؟ مشورہ میں نے دینا ہے تمہیں کیسے نبھانا ہے، لیکن پہلے تم بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیں گے نا مجھے طاقت، یار کیا بات کیا ہے، ہمت عطا کریں گے نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے بیٹا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تم نے 2 فیصلے تم نے کرنے، یہ میری دعا بھی ہے تمہیں، میں نے بھائی کے ہاتھ میں دی، اور میرا ایک بڑے ہونے کی وجہ سے ایک مشورہ بھی ہے تمہیں، اپنی تعلیم کو پورا کرنا ابھی بہت زیادہ، یہی بات چل رہی تھی اور میں نے کہا تھا میں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں کیوں اس بات کا یقین ہے کہ جس طرح مرشد کی گدی پہ اس کا بیٹا بیٹھتا ہے، اس مرشد کی گدی پہ محب جو ہے وہ ضرور بیٹھے گا۔ مجھے یاد ہے اسی جگہ قوالی ہو رہی تھی پچھلے سال، 2 سال پہلے، تو چھوٹو یہاں بیٹھا ہوا تھا اور محب ادھر بیٹھا ہوا تھا، محب پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور محب کی میں اس وقت اس سے کہہ رہا تھا، امجد سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو نے محب کی تالی دیکھی ہے کتنی ردم کے اندر آتی ہے، جب آف ہوتا ہے تو وہ تالی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آن پہ آتا ہے تو پھر تالی شروع کرتا ہے۔ یار اس کے اندر بڑی سینس اور سینسبلٹی ہے۔ چھوٹو کو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تو تالی بجا، وہ نہیں بجو رہا تھا تالی، لیکن اس کے اندر سینس تھی۔ مزہ آتا ہے تمہیں پڑھ کے کلام، اچھا لگتا ہے تمہیں اب سننا؟ بہت اچھا لگتا ہے جب اپنے ڈیڈی کا
پڑھا ہوا کلام جو کہ میں نے اپنے تایا ابو پاپا سے سیکھا ہے بہت. یعنی تایا ابو سکھاتے ہیں؟ جی ہاں، تایا ابو تو استاد ہیں. ان کی اکیڈمی ہے, وہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں. روز کلاس ہوتی ہے؟ یعنی وہ تو ہم تو بچے کو تو روز سکھاتے ہیں, ہم تو جب مرضی آج گئے بیٹھ گئے اور کبھی بلا لیا. تایا ابو کہنے کہ گھر کی مرغی دال برابر سمجھتا تم لوگ, ہے نا؟ یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی, یا محمد نور مجسم. او تیرا وصف بیان کیسے, تیرا وصف بیان کیسے, تیری کون کرے گا بڑائی, صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی, تیری کون کرے گا بڑائی, محمد تیری کون کرے گا بڑائی. چھوڑ دے میرا بتا. سنا میری جان. سبحان اللہ. قاری صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت سی زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میرے پتر جس میں میری جان بس میرا بیٹا وہ پھر ملنے والے میری جان یہ اس کا اجر اور ثواب ہے, یہ اس کا اجر اور ثواب ہے. حضرت ساری دنیا نہیں ملتی ان کو. یہ جو غم ہے, یہ دکھ ہے, یہ ہمیشہ کا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ایک بڑے تایا ابو کی طرف حیثیت سے بتا رہا ہوں. ہم نے جتنی شناخت پائی ہے نا بنو سما کی آواز میں, وہ ہم نے آپ کے والد سے پائی ہے. ہم نے جتنا سیکھا ہے آج نعت کو پڑھنا, نعت کو سننا اور نعت کو سمجھنا, ہم نے آپ کے والد سے سیکھا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنی رائے دینا آپ کے والد سے سیکھا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا رائے کیسے دیتے ہیں, ہم نے آپ کے والد سے سیکھا ہے. ہم نے وہ اعتماد کہ رائے دیتے ہوئے اعتماد سے کیسے بات کرنی ہے, ہم نے آپ کے ابا سے سیکھا ہے. امام علی کا قول ہے, جو تمہیں ایک لفظ سکھائے گا وہ تمہارا استاد ہوگا. تو بیٹا تیرا ابا جو ہے نا وہ ہمارا دادا استاد ہے, وہ دادا استاد ہے, وہ تیرا بھی استاد ہے, وہ تیرا باپ ہے. یہ تیری میں اس پہ آپ کو کیا دو جملے کہوں, لیکن یہ رونا ساری زندگی کا ہے. لیکن ہمت نہیں کبھی بھی ہارنی, ہمت نہیں کبھی ہارنی. اور محب وہ جو کرسی خالی ہوگی نا امجد کی, جس پہ اس نے ساروں سے لڑنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا, محب پوری کوشش کروں گا کہ جس طرح آپ کے ابا کسی بھی جج کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے نا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی نہیں ان کو کسی کو بیٹھنے دیں گے. لیکن ان کی کرسی پہ آپ بیٹھیں گے, آپ ان کی کرسی پہ بیٹھیے. ہمارے لیے عزت ہوگی, توقیر ہوگی, اور ہمارے لیے ہمت اور ڈھارس ہوگی.